اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقیا، کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اے زکریا، ہم یعنی اللہ جل شانہ تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر
یعنی اللہ جل شانہ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا اللہ جل شانہ تجھے پیدا کر چکا۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ جل شانہ کی تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ میری کتاب یعنی اللہ جل شانہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور اللہ جل شانہ نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، وہ پرہیزگار شخص تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ سیدنا زکریا انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ بڑھائی تھے اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ بحوالہ صحیح مسلم باب من فضائل زکریا۔ خفیہ دعا اس لیے کی کہ ایک تو یہ اللہ جل شانہ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں تضرع و انابت اور خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ انہیں بیوقوف نہ قرار دیں کہ یہ بڈھا اب بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے، جبکہ اولاد کے تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ اور وہ جو فرمایا کہ سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ مراد ضعف و کبر یعنی بڑھاپے کا اظہار ہے، اور اسی لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود اللہ جل شانہ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔ اس ڈر سے مراد یہ ہے کہ اگر زکریا کا کوئی وارث
مسند وعظ و ارشاد نہیں سنبھالے گا تو قرابت داروں میں اور تو کوئی اس مسند کا اہل نہیں ہے۔ نتیجتاً قرابت دار بھی اللہ جل شانہ کے راستے سے گریز و انحراف نہ اختیار کر لیں۔ اپنے پاس سے کا مطلب یہی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ اپنے فضل خاص سے مجھے اولاد سے نواز دے۔ اللہ جل شانہ نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ ان کا نام بھی تجویز فرما دیا۔ آخر اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو، اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع ہی سے بانجھ ہو۔ یہاں یہ دوسری معنی میں ہی ہے۔ جو لکڑی سوکھ جائے اسے عطیہ کہتے ہیں۔ مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی تو جوانی سے ہی بانجھ ہے اور بڑھاپے کے انتہائی آخری درجے پر پہنچ چکا ہوں، اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ سیدنا زکریا کی اہلیہ کا نام عشاء بنت فاقود ابن میل ہے، اور یہ سیدہ حنا سیدہ مریم کی بہن ہے، والدہ مریم کی بہن ہے، والدہ سیدہ مریم کی بہن ہے۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ لگتا ہے کہ عائشہ بھی عمران کی دختر ہیں جو سیدہ مریم کے والد تھے۔ یوں سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ آپس میں خالہ بھائی ہیں۔ حدیث صحیح سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ بحوالہ فتح القدیر۔ فرشتوں نے سیدنا زکریا کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے مطابق یقیناً آپ کو بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ جل شانہ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مجھے نیست سے ہست کر سکتا ہے تو مجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر جو چاہے دے سکتا ہے۔ اور راتوں سے مراد دن اور رات ہیں، اور سویہ کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، تندرست، یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی جو سیدنا زکریا کو بولنے سے روک دے، لیکن اس کے باوجود سیدنا زکریا کی زبان سے گفتگو نہ کر سکے۔ تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب آ گئے تھے۔ محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں وہ اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ حرب سے ہے جس کے معنی لڑائی کے ہیں۔ گویا عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان سے لڑ رہا ہے۔ صبح و شام اللہ جل شانہ کی تسبیح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان دو وقتوں میں اللہ جل شانہ کی تسبیح و تحمید اور تنزیہ کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور جو مخاطب کر کے کہا کہ اے سیدنا یحییٰ، اللہ جل شانہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی اللہ جل شانہ نے سیدنا زکریا کو سیدنا یحییٰ عطا فرمائے، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے، گو بھی بچے ہی تھے، انہیں اللہ جل شانہ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ کتاب سے مراد تورات ہے،
یا ان پر مخصوص نازل کرتا کوئی کتاب ہے جس کا اب ہمیں علم نہیں۔ حکم سے مراد دانائی، عقل، شعور، کتاب میں درج احکام دینیہ کی سمجھ، علم و عمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی معنی نہیں کہ حکم میں یہ ساری ہی چیزیں داخل ہوں۔ حناناً شفقت، مہربانی، یعنی اللہ نے اس کو والدین اور اقرباء پر شفقت اور مہربانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی علائشوں اور گناہوں سے پاکیزگی و طہارت بھی عطا کی، یعنی اپنے ماں باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ جل شانہ پیدا فرما دے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے، اور اس کے برعکس جذبہ یا رویہ یہ اللہ جل شانہ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ تین مواقع انسان کے لیے سخت وحشتناک ہوتے ہیں: جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے، جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو میں اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گرا ہوا پاؤں گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں اس بندے کے لیے سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی طرف جو اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ امان و سلامتی نازل فرمائے۔